بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامی تعلیمات کے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ یہ آن لائن اسلامی تعلیمات چینل دین اسلام کے مختلف فضائل و مسائل، مختلف قسم کے وظائف آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ آپ حضرات سے اور اس بات کی گزارش بھی کی جاتی ہے کہ آپ حضرات ہمارا یہ چینل آن لائن اسلامی تعلیمات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن پر ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لائک، کمنٹس اور اپنے دوست و احباب تک شیئر ضرور کریں تاکہ جہاں آپ ان دینی احکامات اور وظائف سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس استفادے میں دوسرے احباب بھی شریک ہوں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، اعمال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آج ہر شخص اپنے بزنس کے حوالے سے بہت پریشان ہے۔ کاروباری بندشیں ہیں، مالی طور پر رکاوٹیں ہیں، گھریلو اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ اپنی نوکریوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ پھر یہ کرونا وائرس کہ جہاں ہر قسم کی معیشت بند ہے، فیکٹریاں، ملیں، کارخانے بند ہیں، تو ان کے ملازمین پریشان ہیں کہ نہ جانے ہمیں ان ملازمتوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے، اور کئی فیکٹریوں اور کارخانوں نے ایسا عمل دہرایا، ملازمین کو فارغ کر دیا۔ یہ تمام معاملات ہر شخص کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں، انتہائی پریشان کن ہے۔ کاروبار کی تنگی، معیشت کی تنگی، جاب کا نہ ہونا، بے روزگاری، کاروباری بندش، مالی رکاوٹیں ہر شخص کے لیے باعث پریشانی ہے۔ لیکن شریعت اور اسلام نے چاہے جتنا گناہگار مسلمان ہو، اس مسلمان کی ہر پریشانی کے تصفیے کا معاملہ سلجھایا ہے، حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور مسلمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ دراصل یہ پریشانیاں اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لوٹ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے، تو اس کے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ انہی معاملات سے متعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت، انتہائی شاندار سورت جسے قرآن کی سورتوں کی سردار کہا گیا، جسے قرآن کا دل کہا گیا، یعنی سورہ یاسین، اس کا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو ہمارے کاروباری پریشانیاں، ہماری معیشت کی جو تنگیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز دور کر سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اس طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران مبین کے الفاظ آتے ہیں، یعنی آیت مبارکہ کے ختم میں مبین کا لفظ آتا ہے، انہو لکم عدو مبین، اس طرح کا۔ تو یہ مبین تقریباً 7 مرتبہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ تو جہاں پر سورہ یاسین میں مبین کا لفظ آئے وہاں سورہ مزمل 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ گویا سورہ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور ہر مبین پر سورہ مزمل کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور 7 مرتبہ مبین ہے، 7 3 21، یعنی 21 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت ہو گئی، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ اس طریقے سے تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ میری کاروباری تنگیوں کو حل فرما دے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے ان معاملات کو سلجھا دیں گے۔ دوبارہ سماعت فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہر مبین پر 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔
گویا سورہ یاسین کی اور سورہ مزمل کی تلاوت 21 مرتبہ ہو جائے گی۔ تھوڑا سا لمبا عمل ہے لیکن انشاءاللہ اس کی تاثیر، اس کی مجربانہ عمل ہے، اس کی تاثیر وہ شخص تلاوت کرنے والا خود دیکھے گا کہ اس کے کاروباری معاملات سلجھنا شروع ہو جائیں گے۔ بے روزگار ہے تو اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرما دیں گے، مال تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دیں گے، کاروباری بندش اور رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندش اور رکاوٹ کو دور فرما دیں گے، آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ہے لمبا عمل، لیکن اس عمل کو دہرانا ممکن ہے۔ جو مسلمان، جس مسلمان کو ضرورت ہے وہ اس عمل کو دہرائے اور انشاءاللہ العزیز وہ پرسکون محسوس کرے گا اپنے آپ کو کاروباری معاملات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام کاروباری معاملات کو حل فرمائے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔